बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से स्पीकर के साथ एक मुलाकात हुई थी और स्पीकर से इस्तीफ़ों की मंजूरी का जो मामला है वो सामने लाया था। स्पीकर की जानिब से गलत बयानी की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं का और चंद MNAs के बारे में ये कहा गया कि वो राब्ते में हैं और वो ये समझते हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और उन्होंने अपने इस्तीफ़े की तरदीद की है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप बारी बारी आएँ और अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। उसमें जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के बारे में कहा गया था, आज शाम ही उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया है और बता दिया है कि स्पीकर झूठ बोल रहा है। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया था, जेन्युइन इस्तीफ़ा था और वो आज दोबारा देने को भी तैयार है और वो दोबारा तस्दीक के लिए भी तैयार हैं। इस वजह से झूठ को बंद किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि समा और जियो न्यूज़ के लिए ये एक ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि सारा दिन उन्होंने एक ही खबर चलाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो मेंबरान हैं वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं हैं। अब असल हकीकत ये है कि स्पीकर इस्तीफ़ा लेने को तैयार ही नहीं है और स्पीकर से जब बात की गई है तो स्पीकर ने यह कहा है कि जी मैं इस्तीफ़ा नहीं लूँगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया। ये हंगामी इजलास है। आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ और उस पर फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का मामला है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं आई थी, जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत था और जो पाकिस्तान के रिजर्व्स थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स थे वो 16.2 बिलियन डॉलर थे। अब जो ये PDM की हुकूमत है, दिसंबर 2022 में वो जो 16.2 बिलियन डॉलर रिजर्व थे, अब वो सिर्फ 5.8 बिलियन डॉलर रह गए हैं। बाकी सारा कुछ ये खा पी गए हैं और इन्होंने जो रियासत है उसको हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है, कभी ये फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जबकि दूसरी जानिब सलीम साफ़ी ने एक दरख्वास्त दायर की है और सलीम साफ़ी ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की है कासिम सूरी के खिलाफ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो सदर हैं बलूचिस्तान के भी और साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है FIA को। ये बेसिकली एक ट्वीट था। आज सलीम साफ़ी की जानब से एक ट्वीट किया गया। ये सहाफ़ी अपने आप को ये समझते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इनका हक है कि आपके मुंह में जो बात आए, अगर वो किसी के घर की खवातीन के बारे में हो, आपके मुंह में जो आए आप बोल दें, वो सारा आज़ादी सहाफ़त है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके हवाले से। और आप जब ज़ाती हमले करें और आपको उन ज़ाती हमलों का जवाब मिले तो आप कहें जी कि सहाफ़त हमारी ख़तरे में है। सहाफ़त ख़तरे में नहीं है, बल्कि आपका जो असल चेहरा है वो ख़तरे में है। सलीम साफ़ी एक ट्वीट करते हैं कि लिख कर रख लें कि तहकीक करने पर इमरानी सिलेक्टेड दौर के हर कारनामे में सबसे ज़्यादा किरदार मुर्शिद और मुरीद ख़ास का निकलेगा। अब ये बात की जा रही है जो इमरान खान की बीवी है उनके हवाले से और जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से। दोनों के नाम ECL में डाल दें वरना पछताओगे, क्योंकि किसी भी वक्त वो गोगी या शहजाद अकबर के पास जा सकते हैं। अब फराह खान उसका नाम है और उसको गोगी कह रहा है, जिसको इतनी तमीज़ नहीं है कि हमने ख़वातीन का नाम कैसे लेना है, वो अपने आप को साफ़ी कहते हैं। उसका जवाब दिया है कासिम सूरी ने। कासिम सूरी कहते हैं तहकीक करने पर आपकी पैदाइश के कारनामे में भी तो कई किरदार सामने आ सकते हैं। पछतावे से बचने के लिए ECL में किन किन के नाम डाल दें ये भी आपको बताना होगा। सलीम साफ़ी को ये कहा गया कि आपकी पैदाइश में जो मुख्तलिफ किरदार सामने आते हैं पैदाइश के कारनामे में, उस पर भी अगर नाम लिया जाए तो पछतावे के अलावा किसी को ECL में नहीं डाला जा सकता। और ये हकीकत है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरीके से जो सलीम साफ़ी है, ऐसे लोग अगर कानून की धज्जियाँ भी उड़ाएं कि आप इमरान खान की बीवी पर इल्ज़ामात भी लगाएं, मुर्शिद के ताने भी दें, मुरीद ख़ास आप उनके साथ लोग हैं उनके बारे में आप ऐसी बातें भी करें और फिर आप कहें कि आपको तो ये हक हासिल है कि आप आज़ादी राय तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपका जो जी चाहेगा आप बोलेंगे, और कोई और बात करे तो उस पर आप उनके खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दें। अब ये कासिम सूरी के इस जवाब पर FIA को दरख्वास्त दी गई और कहा गया कि मुकदमा दर्ज किया जाए। ये इनका असल चेहरा है कि ये जब खुद बातें करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और जब इनकी पर्सनल बारी आती है तो ये कहते हैं कि हमारी पर्सनल बात को बाहर डिस्कस नहीं करना। और जैसा जवाब फिर कासिम सूरी आप जानते हैं कि तगड़े आदमी हैं, वो उस हिसाब से जवाब देते हैं।
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعظم سواتی کی گرفتاری اور مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف آج سے ملک گیر احتجاج شروع کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے، جہاں اعظم سواتی کو گرفتار کر کے رکھے گئے، اس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اعظم سواتی نے چیف جسٹس ہائی کورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پیر کو اس عمارت کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے گا جہاں اعظم سواتی کو رکھا گیا ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف 45 FIR درج کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ کل سے ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف بھی احتجاج شروع کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں مظاہروں کی قیادت کریں گے۔ ساتھ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی سینئر قیادت نے ٹیکنوکریٹ حکومت کی بعض گش کو مسترد کر دیا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت یہ ان لوگوں کی حکومت ہے جو اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کسی بھی محکمے کا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی بھی منسٹری کا، تو وہ وہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح معاملات چلا لیں گے۔ اب جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں ان کا غربت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک خاص مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ٹیکنوکریٹ لوگ عوام کی فلاح و بہبود کے فیصلے نہیں کریں گے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آپ جو ٹیکنوکریٹس یا جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں، آپ ان سے مشورے لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ انہی پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو کبھی بھی آپ اپنا فائدہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ وہ آپ کو مشورہ تو دے سکتے ہیں، پریکٹیکلی وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو فواد چودھری ہیں، فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، ٹیکنوکریٹس کے جو معاملات ہیں، آپ اور یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا، آئین اس بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے 5 سال میں اگر اسمبلی ہے تو اسمبلی کی تو پہلے بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور آپ نے 3 ماہ کے لیے جو الیکشن سے پہلے عبوری سیٹ اپ ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، یا آئین میں کہیں اگر آپ ایمرجنسی ملک میں نافذ کر دیں تو ایمرجنسی حالات میں جب ایمرجنسی کو جنگ نافذ ہو گئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جیسے دہشت گردی کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں، بدقسمتی سے افغانستان سے معاملات جو خراب کیے جا رہے ہیں، 1 سال کے لیے آپ اسمبلی میں توسیع کر سکتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے آئین پاکستان میں، آرٹیکل 232 سے 237 تک جو ہیں اسمبلی کے حوالے سے، اور ایمرجنسی جو کلازز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے ایمرجنسی کلاز میں کہ آپ 1 سال کے لیے توسیع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹیکنوکریٹس حکومت ہے یا ایک لمبے عرصے کے لیے عبوری حکومت ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے اور امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے، اور پھر معاملات خراب کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے جا رہی ہے عوام کے پاس، اور وہ عمران خان کی اب صحت بہتر ہو گئی ہے، وہ خود ان سارے جو احتجاج ہوں گے ان کی سربراہی کریں گے، اور ان ساری چیزوں کو وہ خود مد نظر رکھیں گے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی تھی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ، اسپیکر قومی اسمبلی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب انہوں نے 11 لوگوں کے استعفے منظور کیے تھے تو وہ بھی کوئی نہیں آئے تھے، الگ سے کوئی بھی نہیں آیا تھا اپنا استعفیٰ دینے کے لیے۔ تو جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں آپ 11-12 کے استعفے اکٹھے منظور کر لیتے ہیں، جہاں مفاد نہیں ہوتا وہاں آپ کو جب کہا جاتا ہے کہ استعفے منظور کریں تو آپ اس میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں، اور آپ بہانے بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو لوگ 6-8 ماہ پہلے استعفے دے چکے ہیں اور آج تک ان کی اسمبلی میں حاضری نہیں لگی، ان کو تو ویسے ہی جو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہیے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں اس کو سر پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مجبور کر لیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ ایک آپ کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے قوم دیکھ رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ آرمی چیف اور DGI کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس آج ہوگا، اور اس میں دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ تمام سروسز چیفز، سیکیورٹی حکام، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات و نشریات شرکت کریں گے، اور اس میں پھر اگلا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یا عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے، اور کیا ایسی چیزیں ہمارا جو نظام ہے وہ اس کو چلنے دے گا یا نہیں چلنے دے گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے، وہ کیا ہوگا اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔
اچھا ایک اور چیز ہے اور وہ ہے سردار طالب نکی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ایم این اے ہیں، ان کے بارے میں بھی اور چند ایک اور ایم این ایز کے بارے میں سارا دن یہ خبر چلائی جاتی رہی کہ انہوں نے اسپیکر سے یہ کہا ہے کہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں، اور اسپیکر کو اس وجہ سے کہا ہے جی کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں کہ چونکہ وہ استعفے دینا نہیں چاہتے، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پہلے استعفے عمران خان نے جو اجتماعی استعفے تھے وہ ہمارے جو سائن تھے، سگنیچرز تھے، وہ جعلی تھے۔ اچھا اب یہ سارا دن آپ نے چلایا، آپ نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، آپ نے یہ بتایا کہ 2-4 لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے، تو جہاں پہلے 25 لوگ چلے گئے 2-4 چلے بھی جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں ان عقل کے اندھوں پر کہ جو اس وقت جب عمران خان عروج کے سب سے اوپر والے، پاکستانی سیاست کے اوپر والے درجے میں ہے، تو کیا اس وقت بھی کوئی اس کو چھوڑ کے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی بیعقل ہوگا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سردار طالب نکی نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ 11 اپریل 2022 کو اجتماعی طور پر استعفوں میں میرا استعفیٰ بھی شامل تھا۔ میں قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کے فیصلے پر قائم ہوں، اور اسپیکر بہانے نہ بنائے اور ہمارے اجتماعی استعفے قبول کریں۔ میں بطور کارکن پی ٹی آئی اپنے چیئرمین کے ہر حکم پر لبیک کہوں گا۔ کہ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ جو سردار طالب نکی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا استعفیٰ قبول نہ کیا جائے یا میں نے نہیں دیا، تو وہ ویڈیو پیغام جاری کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، 11 اپریل کو دیا ہے، میں عمران خان کے ہر اشارے پر کام کروں گا۔ تو پھر بتایا جائے کہ ان کے منہ میں کیا آیا، جو سارا دن جھوٹ پھیلاتے رہے کہ جی فلاں ایم این اے یہ کہہ رہا ہے، فلاں ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے وہ عمران خان کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے، وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، وہ کابینہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے، اور یہ اس طرح میرے خیال میں آپ کوئی بھی فائدہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کوئی سیاسی فائدہ لے لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی یہ استعفے ہوں گے، اور عمران خان اس معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور جو ان کی پہلے درخواستیں پڑی ان کو بھی فکس کروائیں گے۔ اس کی بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔